دو مختلف دیہاتوں کے رہائشی لڑکا اور لڑکی یونیورسٹی میں ہم جماعت تھے۔ دونوں میں اچھی شناسائی ہو گئی جو شادی کے فیصلے پر آ ٹھہری۔ لڑکی نے والدین سے بات کی۔ پہلے تو وہ رضامند نہ ہوئے، تاہم لڑکی کا باپ مان گیا اور اس نے لڑکے کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ لڑکا پیغام ملتے ہی لڑکی کے گھر جا پہنچا۔ لڑکی کے والد سے ملاقات ہوئی۔ خاندانی پس منظر، مالی اور زرعی حیثیت وغیرہ کو جان لینے کے بعد لڑکی کے والد نے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کی اس شرط پر کی کہ بارات میں 30 سال سے زائد عمر کا کوئی فرد نہیں آئے گا۔ جنون جذبات میں لڑکے نے شرط تسلیم کر لی۔ گھر پہنچ کر اس نے والدین کو اپنے فیصلے اور ہونے والے سسرال کی شرط سے آگاہ کیا۔ ضعیف والدین پر اکلوتی اولاد کا فیصلہ پہاڑ بن کر گرا۔ ماں زارو کتار رونے لگی کہ میں نے تو اپنی خوبصورت بانجی کا رشتہ پکا کر رکھا تھا۔ بوڑھے نے روتی ہوئی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو دل چھوٹا نہ کر، بیٹے کی اپنی زندگی ہے، اب ہمارا حق شاید اس پر نہیں ہے۔ یہ کہتے وقت اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے، جنہیں اس نے پگڑی کے لٹکتے پلو سے جڑ سے صاف کیا اور بولا، بیٹا ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ بارات روانہ ہونے لگی تو باپ نے کہا، بیٹا لڑکی کے والد کی شرط ہمارے دیہاتی رواج میں انوکھی ہے، اس میں کہیں کوئی بدنیتی پوشیدہ نہ ہو، بہتر ہے مجھے بارات کے ساتھ لے چل۔ بیٹے نے انکار کیا تو باپ نے کہا، جو دیگیں تحائف سے بھری لے جا رہے ہو ان میں سے ایک خالی دیگ میں مجھے بھی رکھ لو۔ اگر تمہیں وہاں کوئی مسئلہ پیش آئے تو دیگ کے پاس آنا، ڈھکن تھوڑا سا ہٹا کر مجھے بتانا، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بیٹا باپ کو ایک خالی دیگ میں ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا۔ بارات پہنچتے ہی لڑکی کے والد نے لڑکی کے سامنے اپنی دوسری شرط رکھ دی کہ اگر ہر باراتی فرد پورا 1 بکرا کھائے گا تو میں اپنی بیٹی کو بیاہ دوں گا، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ شرط سنتے ہی لڑکی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ چپکے سے دیگ کے پاس آیا، والد سے ماجرا بیان کیا۔ والد نے کہا، انہیں کہو مجھے شرط منظور ہے، مگر میری بھی اب ایک شرط ہے۔ آپ ایک وقت میں صرف 1 بکرا پکا کر براتیوں کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بات سنتے ہی لڑکی کے والد نے کہا، یہ بات تم نہیں کہہ رہے، کوئی بوڑھا کہہ رہا ہے، اسے سامنے لاؤ۔ پہلے تو لڑکے نے ماننے سے انکار کیا، مگر لڑکی کے والد کے اس وعدے پر کہ اب میں بیٹی ضرور بیاؤں گا، بتاؤ بوڑھا کہاں ہے؟ تو بیٹے نے ہونے والے سسر کا ہاتھ پکڑا، دیگ کے پاس لا کر ڈھکن ہٹا دیا۔ لڑکی کے والد نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ اس مشکل سے تمہیں بوڑھے نے نکال لیا، اور مجھے یقین ہے کہ دیگ میں آنے کا مشورہ بھی بوڑھے کا اپنا ہوگا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد میرے ریٹائرڈ دوست نے کمرے کی دیواروں پر نگاہ دوڑائی اور آہ بھرتے ہوئے بولے، اب تو بابوں کو دیگ میں لے جانے کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ میں اور میری طرح کے بوڑھے اس سنسان کمرے کی دیگوں میں پڑے پک رہے ہیں، یا پھر ماضی کی سوچوں اور حال کی محرومیوں کی دیگیں ہمارے اندر پک رہی ہیں۔ وقت کافی بیت چکا تھا۔ میں نے دوبارہ آنے کے وعدے پر اجازت لی۔ راستے پر سوچتا آیا کہ سنسان کمرے کے اندر سوچوں کی دیگ میں پکنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔